اسیر عشق بقلم ہو یا خان بلیک مرسڈیز خان مینشن کے پورٹ سے نکل کر جب شاہ ولی کے راستے پر گامزن تھی تو گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ الیزی بار بار اپنے بھائی کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ رہی تھی۔ زاویہ کے لبوں پر اب بھی ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس کا دل اب بھی وہیں خان مینشن کے پورچ میں ہی چھوٹ گیا ہو۔ بھائی، آپ سچ میں بہت بدل گئے ہیں۔ لندن جا کر آپ اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے، لیکن روحی کے سامنے آتے ہی آپ کا وہ پرانا شرارتی انداز واپس آ جاتا ہے۔ الیزی نے آخر کار خاموشی توڑی۔ زاویہ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ گھماتے ہوئے سامنے سڑک پر نظریں جمائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں الیزی، جنہیں دیکھ کر انسان اپنی ساری سنجیدگی بھول جاتا ہے۔ خیر، تم بتاؤ، اعظم خان کل بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لاہور جا رہا ہے نا؟ جی بھائی، روحی بتا رہی تھی کہ لالا کو 2 دن کے لیے کسی ضروری کانفرنس میں جانا ہے۔ الیزی نے معصومیت سے معلومات فراہم کی۔ زاویہ کے ذہن میں فوراً ایک پلان چمکا۔ اعظم کا شہر سے باہر ہونا مطلب روحی خان مینشن میں اکیلی ہوگی، اور اپنی بیسٹ فرینڈ کا ساتھ دینے وہاں جائے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے روحی سے ملنے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی شام اسلام آباد میں غروب آفتاب کا منظر بے حد حسین تھا۔ اعظم خان اپنی فلائٹ کے لیے نکل چکا تھا اور خان مینشن میں روحی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان مسلسل ہینڈ بیگز اور شاپنگ کے اس بلیک پیکٹ پر تھا جو زاویہ نے اسے زبردستی گاڑی میں تھمایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اعظم کی طرف سے ہے۔ مغرور شاہ صاحب خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، روحی نے بڑبڑاتے ہوئے تکیہ گود میں رکھا۔ اسی لمحے مینشن کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ روحی نے سوچا شاید الیزی آ گئی ہے، کیونکہ اس نے رات یہیں رکنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خوشی خوشی بھاگتی ہوئی داخلی دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے سامنے الیزی نہیں بلکہ بلیک چینی جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہاتھوں میں پیزے کے باکسز لیے زاویہ کھڑا تھا۔ روحی کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی سنہری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں اس وقت؟ اور الیزی کہاں ہے؟ اس کی آواز میں جھجک اور گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ زاویہ نے اپنی گہری نیلی آنکھوں کا جادو چلاتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ الیزی تو ابھی مما کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہے، وہ کچھ دیر تک پہنچے گی۔ لیکن اعظم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی ہونے والی بھابھی، میرا مطلب ہے اس کی لاڈلی بہن کا خیال رکھوں۔ تو کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گی، روحی خان؟ زاویہ کا اس طرح اچانک اس کے سامنے آنا اور اس کا وہ دھیما گہرا لہجہ روحی کے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر بے قابو کر رہا تھا۔ کہانی اب ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں ان دونوں کا سامنا تنہائی میں ہونے والا تھا اور اسیر عشق کا سفر مزید گہرا ہونے جا رہا تھا۔ روحی نے دروازے کی چوکھٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اور گالوں پر حیا کی سرخی ابھر آئی تھی، لیکن اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر اس نے زاویہ کے وجیح چہرے کو دیکھا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ تیکھے لہجے میں بولی، شاہ صاحب، اعظم لالا نے آپ کو میری حفاظت کا کہا ہوگا، خان مینشن پر زبردستی قبضہ کرنے کا نہیں۔ اور ویسے بھی ایک پٹھان لڑکی اپنے گھر میں اکیلی بھی خود اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہے، اسے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زاویہ اس کے اس کرارے اور پراعتماد جواب پر دل ہی دل میں شدید امپریس ہوا، لیکن چہرے کی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے پیزا باکسز آگے کیے۔ باڈی گارڈ نہیں روحی خان، پیزا ڈلیوری بوائے سمجھ کر ہی راستہ دے دیں، باہر سردی بہت ہے۔ روحی نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ زاویہ کی عزت اور اس کا باوقار انداز ایسا تھا کہ روحی کو معلوم تھا کہ وہ اپنی حدود کبھی پار نہیں کرے گا۔ زاویہ لاؤنج میں آیا اور صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ روحی بھی تھوڑے فاصلے پر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو شاہ صاحب، آپ کو اپنے علاوہ بھی کسی کا خیال آتا ہے، یہ سارا دن بس آئینے کے سامنے خود کو ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ روحی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ زاویہ نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اس ظالم دل کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، پہلے تو صرف خود کو ہی دیکھتا تھا، لیکن جب سے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک کانچ کی گڑیا پر نظر پڑی ہے،
آئینے سے میرا دل ہی اچٹ گیا ہے۔ اب تو بس ہر جگہ وہی نظر آتی ہے۔ روحی اس کے اس کھلے اشارے پر بری طرح شرما گئی اور گھبرا کر نظریں جھکا دیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ باہر الیزے کی گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ روحی نے سکھ کا سانس لیا۔ الیزے آ گئی اور وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ الیزے کے آنے کے بعد لاؤنج کا ماحول بالکل بدل گیا۔ پیزا کھاتے ہوئے الیزے کی پٹر پٹر جاری تھی اور وہ زاویار اور روحی دونوں کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد جب رات کے 12 بج گئے تو زرینہ بیگم کا الیزے کو فون آیا، جس کے بعد الیزے اور روحی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ زاویار شاہ نے رات خان مینشن کے لاؤنج میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اعظم شہر میں نہیں تھا اور وہ ان دونوں لڑکیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لاؤنج کی مدم لائٹس میں وہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا اپنے موبائل پر کچھ امپورٹنٹ بزنس میلز چیک کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان اب بھی اوپر والے کمرے کی طرف تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب روحی کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس کا گلا بری طرح سوکھ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر وہ رکھا پانی کا جگ اٹھایا تو وہ بالکل خالی تھا۔ روحی نے ایک لمبی سانس بھری، اپنا دوپٹہ درست کیا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل کر نیچے کچن کی طرف جانے لگی۔ پورے مینشن میں گہرا سکوت تھا، صرف لاؤنج میں موبائل کی اسکرین کی ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی۔ روحی جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈالنے لگی تو اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو بالکل سامنے فریج کے دروازے سے ٹیک لگائے زاویہ شاہ کھڑا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں اندھیرے میں اور بھی پراسرار لگ رہی تھیں۔ شاہ صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، روحی نے گلاس سینے سے لگاتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ زاویار ایک قدم اور آگے بڑھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، لیکن اس کی نظروں میں روحی کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ اس نے روحی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا، خود ایک گھونٹ بھرا اور پھر وہ گلاس واپس روحی کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈبل میننگ لہجے میں بولا، پیاس تو مجھے بھی بہت لگی تھی روحی خان، لیکن کچھ پیاس ایسی ہوتی ہے جو پانی پینے سے بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کو دیکھ کر اور بڑھ جاتی ہے۔ روحی کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا زاویار اس کی دھڑکنیں سن لے گا۔ آپ کا کیا بکواس کر رہے ہیں؟ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، راستہ دے، اس نے غصے اور شرم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ زاویار کے لبوں پر وہی قاتلانہ مسکراہٹ اٹھی۔ اس نے سیدھی طرح اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس کی آنکھیں سب اگل رہی تھیں۔ اس نے ایک طرف ہو کر روحی کو راستہ دیا اور گہرے لہجے میں بولا، جاؤ لڑکی، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ورنہ اگر زاویار شاہ کی جاگتی آنکھوں کے سحر میں آ گئی تو رات کی نیند اور دن کا سکون دونوں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے۔ روحی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جہاں اب اس کا دل اسیر عشق بن کر صرف زاویار شاہ کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن خان مینشن کے در و دیوار پر پڑی تو پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اعظم خان اپنی 2 دن کی لاہور کی کانفرنس ختم کر کے واپس پہنچ چکا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھر واپسی کا سکون صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اعظم نے لاؤنج کا بڑا دروازہ کھولا، سامنے صوفے پر زاویار شاہ آرام سے سویا ہوا تھا، جبکہ ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ اعظم کے قدموں کی آہٹ پا کر زاویار کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی گہری نیلی آنکھیں ملی اور اعظم کو دیکھ کر مسکرایا۔ اوہ، تو لالا واپس آ گئے، زاویار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اعظم نے اپنا کوٹ اتارا اور زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو زاوی، تمہارا یہاں رکنا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ مجھے پتہ ہے میری گڑیا تمہاری نگرانی میں بالکل محفوظ تھی۔ زاویار نے ایک پل کے لیے اوپر روحی کے کمرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، وہ محفوظ تو تھی لالا، لیکن میرا دل اب محفوظ نہیں رہا۔ خیر، وہ اعظم سے گلے ملا اور ہنستے ہوئے بولا، یار اعظم، تم میرے بھائی ہو، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں نکلتا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے۔ زاویار اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد روحی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ جیسے ہی روحی کی نظر اپنے لالا پر پڑی، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ لالا، آپ آ گئے؟ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اعظم کے سینے سے لگ گئی۔ اعظم خان، جو دنیا کے لیے ایک سخت، مغرور اور روبدار پٹھان تھا، اپنی بہن کو سینے سے لگاتے ہی بالکل نرم پڑ گیا۔
اس نے محبت سے روحی کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ جی میری جان، میں آ گیا۔ میری گڑیا نے لالا کو بہت مس کیا۔ بہت زیادہ لالا، آپ کے بغیر یہ اتنا بڑا مینشن مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ روحی نے عاصم کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا، اور ایلیزی بھی تو تمہارے پاس تھی نا؟ اور زاویہ نے کوئی تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ عاصم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ زاویار شاہ کا نام سنتے ہی روحی کے دماغ میں رات کا وہ کچن والا سین گھوم گیا جب زاویار نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے کر وہ ڈبل میننگ باتیں کی تھی۔ روحی کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا اور اس نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی، لیکن عاصم کے سامنے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، نہیں لالا، ایلیزی تو رات کو جلدی سو گئی تھی اور شاہ صاحب وہ تو بس اپنے کام میں بزی تھے۔ عاصم نے روحی کے چہرے کی اس اچانک تبدیلی کو نوٹس کیا، لیکن اس نے اسے روحی کی عام جھجک سمجھا۔ اس نے جیب سے ایک خوبصورت چھوٹا سا گفٹ باکس نکالا اور روحی کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، میری گڑیا کے لیے لاہور سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ روحی نے خوشی سے باکس کھولا تو اس میں نیلے رنگ کے قیمتی پتھروں سے جڑی بہت ہی خوبصورت برہنی چوڑیاں تھیں، بالکل ویسی ہی جیسے اسے پسند تھی۔ واؤ لالا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تھینک یو سو مچ لالا، آئی لو یو۔ وہ چوڑیاں دیکھ کر چہک اٹھی۔ عاصم نے اس کے گلابی گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھا اور گہرے مخلص لہجے میں بولا، روحی، اس دنیا میں میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تم میری پہلی اور آخری ذمہ داری ہو۔ تمہاری خوشی کے لیے لالا اپنی جان بھی دے سکتا ہے، بس ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہا کرو۔ لالا کی یہ جذباتی باتیں سن کر روحی کی سنہری آنکھیں ہلکی سے نم ہو گئیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے لالا نے 18 سال کی عمر سے ہی ماں اور باپ دونوں بن کر اسے پالا تھا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے عاصم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ لالا، آپ میری دنیا کے سب سے بیسٹ لالا ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ خان مینشن کا وہ لاؤنج اس وقت دونوں بہن بھائی کی مخلص محبت سے مہک رہا تھا، لیکن روحی کے دل کے کسی کونے میں اب عاصم لالا کے ساتھ ساتھ زاویار شاہ کا سحر بھی دھیرے دھیرے اپنے پیر پھیلا رہا تھا۔ جی تو کیسی لگی آپ لوگوں کو عاصم خان اور روحی کی یہ ایموشنل گفتگو؟ اینڈ پہ میں نے سوچا چلیں تھوڑا ایموشنل ٹچ بھی دیتے ہیں، بہت رومانٹیسائز ہو گیا۔ اور زاویار اور روحی کے سینس کیسے لگے آپ کو؟ آپ لوگ کامنٹس میں بتائیں مجھے، آپ لوگوں کو اور ایسے سینس چاہیے نہیں؟ اب ان کی شادی کا سوچیں یا پھر ابھی تک ایسے ہی ان کا چلنے دیں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جلدی سے بتائیں مجھے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور میں تو تھک چکی ہوں، اتنی سی ریکارڈنگ نہیں بہت مشکل ہے بھائی۔ چلیں، آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔